والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پہلے علم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم کے ساتھ تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کر چلو وگرنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ میرے محترم طلباء کرام، آج سال کا پہلا سبق ہے۔ میں نے سوچا کہ آج کے دن پہلے طلباء کو نصیحت ہونی چاہیے، قواعد اور ضوابط سے معلوم کرانا چاہیے کہ ہم نے سال کس طرح گزارنا ہے۔ اس سال کے اندر ہم نے یہاں رہ کر مدرسے کے قوانین نہیں توڑنے، جو قوانین مدرسے نے بنائے ہیں ان قوانین کے مطابق ہم نے پورا سال گزارنا ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، علم حاصل کرنا، نمبر دو، اپنی اصلاح کروانا کہ معاشرے کے اندر ہم نے رہ کر کس طرح لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا آپ لوگوں کے رہنما بنو گے، آپ لوگوں کی رہنمائی کرو گے۔ ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے، حالانکہ وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں۔ حالانکہ آج ہم نے دیکھا کہ تحقیق نے ہماری بات کو غلط ثابت کر دیا۔ ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم مسائل بتاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ لوگوں کے رہنما ہوں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کو مسائل بتائیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں علم ایسی چیز ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم خرچ کریں، علم ایسا پڑھیں کہ علم پر عمل کرنے والے بن جائیں، ایسا علم ہو۔ یہ نہیں ہم علم پڑھیں تو صحیح، علم پر عمل نہ کریں تو پھر اس علم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم بھی پڑھیں، اس علم پر عمل بھی کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر عالم ہو بعمل نہ ہو تو اس عالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عالم ہو بعمل ہو، اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو تو پھر اس عالم کا فائدہ بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ میرے دوستوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں علم کے متعلق، فرمایا مل فخر الا لأہل العلم انہم، فخر کا حق صرف علماء کو حاصل ہے۔ علی الہدی لمن استہدی ادلاء، خود بھی ہدایت پر ہیں، طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ وقدر کل امرئ ما کان یحسنہ، انسان کی قدر اس کی اچھائی سے ہے۔ ففزع بعلم تعیش حیاتہ ابدا، تو ایسا علم حاصل کر جس سے تو ہمیشہ زندہ رہے۔ الناس موتا واہل العلم احیاء، لوگ مر جائیں گے، اہل علم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو غالباً
दस्तार बंदी के मौके पर मैंने ये बात बताई थी, प्रोग्राम के मौके पर जो सालाना होता है, कि मेरी सनद क्या है, मैंने कुरान किससे पढ़ा है। मेरे उस्ताद का नाम कारी नज़ीर अहमद ख़ान रहीमी साहब है। उन्होंने जिनसे कुरान पढ़ा है उनका नाम कारी रहीम बख्श पानीपति रहमतुल्लाह अलैह है, और उन्होंने जिनसे कुरान पढ़ा है उनका नाम कारी फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है। इस तरह चलते 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 हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सनद पहुँचती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा है जनाब जिब्राईल अमीन से, और जनाब जिब्राईल अमीन ने कुरान पढ़ा है अल्लाह रब्बुल जलाल से। तो क़यामत आ जाएगी लेकिन ये सनद इसी तरह जारी रहेगी। जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो कुरान पढ़ाने वाले हैं, उनका नाम ज़िंदा रहेगा। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोग मर जाएंगे, अहले इल्म हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म की फजीलत पर कहा करते थे कि अल्लाह ने हमें ऐसा इल्म दिया है। वो कहा करते थे, लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, जहलों को माल दिया है। व इन्नल माल यफना अन करीबिन, माल अन करीब ख़त्म हो जाएगा। व इन्नल इल्म बाकिन ला यज़ालू, और इल्म हमेशा बाकी रहेगा। तो अज़ीज़ तलबा, आज पहला सबक है, तो मेरी गुजारिश है सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए हो कि हमारा दीन पढ़ना, हमारा दीन पढ़ाना, हमारा कुरान सीखना, मुझे चाहिए कि मैं भी अपनी नीयत को दुरुस्त कर लूँ कि मेरा पढ़ाना अल्लाह के लिए हो। आप भी नीयत दुरुस्त कर लें कि आपका पढ़ना भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर एक वाक़या लिखा है, एक औरत अपने हुजरे से बाहर निकली, एक हाथ पर आग है, दूसरे हाथ पर पानी है। लोगों ने पूछा, इस आग का क्या करोगी, इस पानी का क्या करोगी? वो औरत कहने लगी, इस आग के साथ जाके जन्नत को जला दूंगी, इस पानी के साथ जाके जहन्नम को बुझा दूंगी। लोगों ने पूछा क्यों? वो औरत कहने लगी, जन्नत को जला दूंगी, जहन्नम को बुझा दूंगी, इसलिए कि आज के बाद जो लोग जो अमल भी करें, ना जन्नत के शौक़ से करें, ना जहन्नम के खौफ से करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तो हमें चाहिए कि हमारा पढ़ना और पढ़ाना भी अल्लाह की रज़ा के लिए है। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि इल्म पढ़ने का ये मकसद ना हो कि मैं इल्म पढ़ने के बाद जाके नौकरी करूँगा, पैसा कमाऊँगा, मैं जॉब करूँगा, ये नीयत ना हो। नीयत को दुरुस्त करें। हमारे इमाम हज़रत नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक थैली थी, जिस थैली के अंदर उनकी वालदा उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल कर दिया करती थी। वो दौरान तालीम उस थैली से सामान निकालते, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते, जो ज़रूरत होती उसको पूरा कर लेते। चलता रहा। जब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम से फ़राग़त हासिल की, उस वक़्त उस थैली को उल्टा वो सारा सामान तकसीम कर दिया। लोगों ने कहा, ये क्या है? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अब अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दे दिया है, इस इल्म के बाद मुझे किसी और ख़जाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के पीछे मत भागो। जब आप दुनिया के पीछे नहीं भागोगे तो उस वक़्त दुनिया आपके पीछे भागेगी। अगर आप दुनिया के पीछे भागोगे तो फिर दुनिया आगे, आप पीछे दौड़ते रहोगे हत्ता के कब्र में गिर जाओगे। अगर दुनिया के पीछे नहीं भागोगे तो फिर दुनिया आपके पीछे होगी। तो इसलिए दौलत के पीछे मत चलो। दीन को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए सीखें। दीन का मकसद अल्लाह की रज़ा हो, ना कि दुनिया हासिल करना हो। तीसरी बात कि पूरा साल असातिज़ा ने पढ़ाना है, मुअल्लिमात ने पढ़ाना है। जो बात समझ में ना आए उस बात को दोबारा पूछें। ये नहीं है कि एक बात आपको समझ में नहीं आई फिर उसको आप पूछना ही छोड़ दें, बस छोड़ दें, बस समझ नहीं आ रही तो क्या हुआ। हालांकि बात को समझें। एक बार समझ नहीं आई तो कहें कि ये बात मुझे समझ नहीं आई। जो पढ़ाने वाला उस्ताद है
یا پڑھانے والی معلمات ہیں تو ان کا یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ آپ کو دوبارہ سمجھائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا، آپ نے اتنا زیادہ علم کیسے حاصل کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بلسان سعول وقلب عقول، زیادہ سوال کرنے والی زبان سے اور زیادہ سمجھنے والے دل سے۔ یعنی سوال ہو با مقصد ہو، بے مقصد نہ ہو، یعنی مقصد بھی نہ ہو ایسے پوچھ لے۔ کچھ بچے ہوتے نا سوال پوچھتے ہیں، استاد جی یہ آسمان اوپر کیوں ہے؟ اب یہ سوال پوچھنے کا ہے۔ کچھ پوچھتے ہیں استاد جی یہ زمین نیچے کیوں ہے؟ اب یہ سوال پوچھنے کا ہے۔ یعنی با مقصد سوال ہو، بے مقصد سوال نہ ہو۔ تو آپ محنت کریں، پورا سال دل جمی کے ساتھ پڑھیں۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا سبق گھر سے یاد کر کے آئیں، سبق سنائیں، اس کے بعد سب کی یاد کر کے سنائیں، اس کے بعد منزل یاد کر کے سنائیں۔ جب آپ اپنا کام ٹائم پہ کریں گے تو استاد آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ استاد کا دماغ خراب ہے، آپ کو مارے۔ کسی کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی غصہ یا ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ استاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سختی کی جائے، اس سختی کی وجہ سے بچے پڑھ جائیں۔ بچوں جو پڑھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیے جائے۔ میری کوشش ہوتی ہے جو بچہ پڑھنے والا ہو میں اس کو کچھ نہ کروں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ گھر سے سبق یاد کر کے آئیں، گھر سے سب کی یاد کر کے آئیں، گھر سے منزل یاد کر کے آئیں، کوئی ناغہ نہ کرے۔ اگر آپ نے ناغہ کرنا شروع کر دیا پھر سارے معاملات الٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ناغہ نہ کریں، دل جمی کے ساتھ پڑھیں، گھر سے سبق یاد کر کے آئیں، گھر سے سب کی یاد کر کے آئیں، گھر سے منزل یاد کر کے آئیں۔ اسی طرح جو لڑکیاں یہاں پہ عالمہ بن رہی ہیں یا جو لڑکے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو لڑکے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے سبق کو گھر سے یاد کر کے آئیں۔ جو سبق سمجھ نہیں آتا پوچھیں، استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، استاد آپ کو بتائے گا۔ تو اس لیے دل جمی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔